بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج جمعرات ہے اور کل جمعے کا دن ہے، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ معمول رہا ہے کہ ہم بچوں کو جمعرات کی تعلیم میں جمعے کے آداب، جمعے کا دن کس طرح گزارنا ہے، جمعے کے فضائل، جمعے کی نماز کے آداب بیان کرتے ہیں۔ بتا آپ کو اس لیے سارے بچے بہت توجہ سے یہ باتیں سنیں، اور توجہ سے سننے کے بعد ان باتوں پر آپ سب نے عمل بھی کرنا ہے ہمیشہ، کیونکہ مدرسے میں آپ ہمیشہ نہیں پڑھتے رہیں گے، یہاں سے انشاءاللہ آپ حافظ بن کے چلے جائیں گے، لیکن جمعے کا دن ہمیشہ آتا رہے گا۔ جب تک ہم دنیا میں ہیں جمعے کا دن آتا رہے گا۔ تو جب جمعے کا دن آئے گا، آج اگر آپ ہماری باتیں غور سے سنیں گے تو آپ کو ہماری باتیں بھی یاد آیا کریں گی، اور اگر آج آپ نے ہماری باتوں کو توجہ سے نہیں سنا تو جمعے کا دن آئے گا اور گزر جائے گا عام دنوں کی طرح، ہماری باتیں بھی یاد نہیں آئیں گی۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بہت زیادہ توجہ سے، دھیان سے، غور سے دیکھتے ہوئے ہماری طرف، کانوں کے ساتھ توجہ سے سنتے ہوئے بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں، اتاریں، ہاتھ سے نہ کھیلیں، بالکل بھی ہاتھ کو حرکت نہ دیں۔ یہ جتنی باتیں ہیں بڑی اہم باتیں ہیں جو ہم آپ کو تعلیم میں، اور بالخصوص صبح کی جو تعلیم ہوتی ہے، بڑے خاصہ کی جو باتیں ہوتی ہیں، بڑوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کو تو بہت ہی زیادہ توجہ سے سننا چاہیے، بہت زیادہ دھیان سے سننا چاہیے۔ تو آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ ہے۔ ایک بات تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ جتنے دن ہیں اور رات ہیں، اور جتنے مہینے ہیں اور ہفتے ہیں، یہ سب اللہ تعالی نے بنائے ہیں۔ مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ وہ کون سا ہے؟ زور سے بولیے۔ جمعہ مہینہ ہے، سنتے نہیں ہو نا آپ؟ میں نے کہا مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ کون سا ہے؟ زور سے بولیں۔ رمضان المبارک بولے سارے مہینوں میں سب سے بہتر مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ اور راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہے؟ شب قدر، شب قدر جو رمضانوں میں آتی ہے۔ اور دنوں میں سب سے افضل دن، دنوں کا سردار وہ کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض مہینوں میں ایک مہینے کو فضیلت دی ہے، راتوں میں ایک رات کو فضیلت دی ہے، دنوں میں ایک دن کو۔ ویسے تو سارے مہینے، سارے دن، ساری راتیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو افضل قرار دیا، اور ایک مہینے کو، اور ایک دن کو۔ تو جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اور جمعے کی رات جو ہے نا، جو آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی، یہ رات بھی افضل رات ہے۔ شب قدر جیسی مبارک رات، اس جیسی رات تو نہیں ہے، لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے۔ فضیلت اس رات کی بھی بہت ہے، اس رات کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اکثر اولیاء اللہ کے نیک بندے اس رات کی بڑی قدر کیا کرتے ہیں۔ درود شریف اس رات کو بہت زیادہ پڑھنے چاہیے، حدیث میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء اللہ والے کہتے ہیں اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے خواب میں، تو جمعے کی رات، یعنی آج کی رات ہے اس زیارت کے لیے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ خوب رات کو وضو کر کے درود شریف پڑھ کے سو جاؤ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت، آپ کی زیارت ہو جائے گی خواب میں، سونے کی حالت میں۔ تو جمعے کی رات بھی بہت افضل ہے، جمعے کا دن بھی افضل ہے۔ اب وہ خوش نصیب ہوں گے، اچھے بچے ہوں گے جو اس دن کو بھی، جمعے کا دن بھی اچھا گزاریں گے، رات بھی اچھی گزاریں گے۔
اور رات میں ہم یہ نہیں کہتے کہ پوری رات جاگو، صرف عشاء اور فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھ لیں تو پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ عشاء کی نماز، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، پوری رات کی عبادت کا ثواب ہے۔ آج کی عشاء، کل صبح کی جمعے کی فجر، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ہم آپ سے پوری رات جاگو، نہیں، ہم نہیں کہہ رہے، سو تاکہ صبح مدد سے آؤ گے۔ رات قیمتی بن جائے گی، رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا، رات تہجد کی رات بن جائے گی۔ تو ایک تو یہ کہنا تھا کہ جمعے کی رات بھی بڑی قیمتی، جو آج مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی۔ پھر جو ہم جمعے کے دن کا ایک عمل بتاتے ہیں آپ کو، درود شریف بہت زیادہ پڑھنا چاہیے جمعے کے دن، بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ پہلے ہم بچوں سے کم از کم 1000 دفعہ درود شریف پڑھواتے تھے، پڑھتے بھی ہیں بچے، تو وہ بھی درود شریف نا آج مغرب سے شروع ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کی رات اور جمعے کے دن درود شریف پڑھے تو میں اس کی شفاعت کروں گا۔ روشن رات، شاندار دن، یعنی آج کی رات کو بھی حدیث میں کہا خوب قیمتی رات ہے، اور کل کے دن کو بھی کہا شاندار دن ہے، قیمتی دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے کی رات اور جمعے کا دن کثرت سے درود شریف پڑھے میں اس کی شفاعت کروں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دعا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت آسان سا حل ہے کہ آج مغرب کے بعد سے درود شریف شروع کر دو، اور جمعے کے دن کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا عمل وہ درود شریف ہی ہے۔ اور درود شریف تو آپ صبح پڑھتے ہیں مدرسے میں، سب کو معلوم ہے کون سا درود شریف پڑھنا ہے۔ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں صبح آپ؟ زور سے بولیے، کتنا اچھا درود شریف ہے، صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وسلم، کتنا پیارا درود شریف ہے۔ مگر ابوبکر صدیق، تو آج مغرب کی نماز آپ نے جیسے گھر گئے، مغرب کی نماز مسجد میں جا کر آپ نے پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد آپ اپنا سبق یاد کریں، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر آتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر جو انگلی میں پہن لیتے ہیں، اس کاؤنٹر پہ درود شریف پڑھتے رہیں، تسبیح لے لیں، کاؤنٹر اگر نہیں کی تسبیح لے لیں، پڑھتے رہیں۔ کل جمعے کا دن جب موقع ملے پڑھتے رہیں، کل مغرب تک پڑھنا ہے درود شریف، 1000 تو بہت آرام سے ہو جائے گا، بلکہ رات کو ہی ہو جائے گا، مغرب کے بعد پڑھیں، کچھ عشاء کے بعد پڑھیں، 1000 ہو جائے گا، پڑھنا ہے۔ لیکن تو جمعے کے دن کا ایک بہترین عمل، بہت سارے اعمال ہیں، میں جمعے کے دن کے اعمال آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی میں نے ایک ہی عمل بتایا درود شریف، اور وہ آج مغرب سے شروع ہو جائے گا۔ کب سے شروع ہو جائے گا درود شریف؟ مغرب سے۔ اور میں نے جیسے بتایا نا کہ اگر کوئی بچہ وضو کی حالت میں عشاء کی نماز مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ کے گھر میں آ کر درود شریف پڑھتے سو گئے تو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آ سکتے ہیں۔ آسان طریقہ بتا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہی کرنا ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کے بعد اپنا سبق وغیرہ یاد کریں، پڑھیں، جب وقت ملے درود شریف شروع کر دیں، عشاء کی اذان ہو، عشاء کی اذان کے لیے نماز کے لیے مسجد چلے جائیں، مسجد میں جب تک نماز شروع نہ ہو اس وقت تک آپ درود شریف پڑھتے رہیں، مسجد میں جب تک نماز شروع نہ ہو آپ درود شریف پڑھتے رہیں۔ نماز شروع ہو جائے نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، صحیح طریقے سے سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں۔ زید شاکر سنو بھائی، سنتیں پڑھیں، وتر پڑھیں، اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں پھر درود شریف پڑھ لیں، گھر آنے تک درود شریف پڑھتے رہیں۔ راستے میں جب گھر آ جائیں، گھر آنے کے بعد گھر والوں سے بات چیت بھی کریں، امی سے بات چیت کریں، یہ نہیں کہ باتیں نہ کریں، باتیں بھی کریں۔ جب فارغ وقت ملے، بجائے یہ کہ موبائل میں گیم کھیلنے کے، بجائے یہ کہ ادھر ادھر ٹی وی میں بیٹھ کے میچ دیکھنے کے، بیکار قسم کا کام ہے، فضول کام ہے جو آج کل شروع ہو گیا دوبارہ سے۔ 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے کا میچ دیکھنا تو سمجھ میں آتا ہے، 1 گھنٹے بیٹھ کے درود شریف پڑھنا یہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے 2 گھنٹے بیٹھ کے اسکرین کے آگے میچ دیکھتے ہوئے اپنا وقت ضائع کریں گے، اور 1 گھنٹہ بیٹھ کے سبق یاد کرنا مشکل لگتا ہے۔ تو بھائی جمعرات کا دن خدا را آج میچ ہے نہیں ہے افسوس کی بات ہے،
یہ میچ کہاں سے آ گیا، بڑے افسوس کی بات۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، آپ کو ہم سمجھا ہی سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے نا، ہم سمجھا سکتے ہیں۔ اب جمعرات کا دن بھی اتنا پیارا دن ہے، پیاری رات ہے، اور میچ بھی ہے۔ اب آپ میں سے جو اچھا اور سمجھدار بچہ ہوگا وہ اچھا کام کرے گا، برے کام سے بچے گا۔ اور اگر آپ سب نے میچ دیکھنا شروع کر دیا، نماز چھوڑی میچ دیکھا، درود شریف چھوڑی میچ دیکھا، سبق چھوڑا میچ دیکھا، میچ ہی ہارے گا پاکستان، ہار جائے گا میچ۔ اور اگر آپ نے میچ کی طرف سے توجہ ہٹا دی، اپنا سبق یاد کیا، نمازیں پڑھی، درود شریف پڑھی، ہو سکتا ہے میچ جیت جائے۔ بہرحال تو سارے بچے درود شریف کا آج اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو بھائی کل میں پوچھوں گا کس کس بچے نے 1000 دفعہ درود شریف پڑھا ماشاءاللہ، اور عشاء کی نماز کس نے جماعت سے مسجد میں پڑھی، اور مغرب کی نماز کے بعد کون مسجد میں درود شریف پڑھتا رہا، اور عشاء فجر کی نماز میں کون کون مسجد گئے۔ صحیح ہے؟ تو ایک جمعے کے دن کا ایک عمل تو میں نے آپ کو بتایا، درود شریف، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پھر کل جمعے کا دن ہے بھائی، صبح آپ لوگ مدرسے آئیں گے، تو بہت سارے بچے میں نے دیکھا کہ وہ عام کپڑوں میں آ جاتے ہیں، جو عمومی کپڑے ہوتے ہیں نا، روزانہ والا یونیفارم وہی پہن کر آتے ہیں، جبکہ میں نے کہا تھا کہ جمعے کے دن کی تیاری جاتے ہی شروع کر دیا کرو، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، عشاء کے بعد امی سے کہا کرو امی کل جمعے کا دن ہے، میں دھلا ہوا سوٹ، استری والا سوٹ، صاف ستھرا یونیفارم، سفید کپڑوں میں، سب سے اچھے سفید کپڑے میں کل پہن کر جاؤں گا، ٹوپی بھی دھلی ہوئی ہو، جن بچوں کے ناخن بڑے ہیں ان کے ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں، جن کے بال بڑے ہیں ان کے بال بھی بڑے خط کٹے ہوئے ہوں، یہ جمعے کے دن کی تیاری میں شامل ہے۔ ہر جمعے کی تیاری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی، یہ تعلیم دی ہے کہ تیاری میں یہ شامل ہے کہ ناخن بھی کاٹو، بال بھی کاٹو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر آج عصر کے بعد کوئی بچہ جا کر بال کٹاتا ہے جمعے کی تیاری کی نیت سے، اس کو ثواب ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ ہاتھ نیچے کر کے بیٹھو بھائی، سیدھے بیٹھو، دیا سیدھے بیٹھو۔ نماز میں کیسے بیٹھو؟ ہاں بھائی، تو جن بچوں کے بال بڑے ہیں اگر وہ آج عصر کے بعد، مغرب کے بعد جا کر بال کٹواتے ہیں کہ جمعے کے دن بال کٹوانا تیاری میں شامل ہے، تو ان کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ بال کٹوانا، بال کٹوانے ہیں، اس کے بعد ناخن تو ہر جمعے کے دن کاٹنے چاہیے، ہر جمعے کے دن، یہاں سے آج جاؤ ناخن کاٹو۔ بڑے ناخن رکھنا، گندے ناخن ہو جاتے ہیں، بیماریاں لگتی ہیں بھائی، تو ناخن بھی کاٹیں گے سارے بچے انشاءاللہ۔ صبح جب اٹھیں گے تو جمعے کی نیت سے غسل کریں گے انشاءاللہ، نہا کر آئیں گے سارے انشاءاللہ، جمعے کی نیت سے کہ جو آج میں نے جمعے کی نماز پڑھنی ہے، تو جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے، تو جمعے کے دن غسل کرنا ہے، جمعے کی نماز صبح غسل بھی کریں سارے بچے۔ پھر میں نے بتا دیا آپ کو جو کپڑوں میں سب سے اچھے کپڑے ہوں، یہ نہیں کہ آج ہی والے کپڑے جو میلے ہو چکے ہیں صبح یہی پہن کر آ رہے ہیں تو یہ جمعے کی تیاری میں داخل نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف کر رہے ہو کہ انہی گندے کپڑوں میں کل آؤ گے اور انہی میں جمعہ پڑھو گے۔ اب نہیں ہنسنا، اچھا، انہی گندے کپڑوں میں آؤ گے اور انہی میں جمعے کی نماز پڑھو گے۔ کھڑے ہو ایسے، شاید ہمایوں کھڑے ہو، تم بھی کھڑے ہو، سعید فیصل پیچھے ہو، ابرار تم بھی کھڑے ہو ایسے پیچھے ہو۔ تو یہ چیز اچھی نہیں ہوگی کہ کوئی بچہ کل آئے اور اس کی ٹوپی گندی ہو، اس کا یونیفارم گندا ہو، اس کے بال بڑے ہوں، اس کے ناخن بڑے ہوں، یہ اچھی نہیں ہوگی۔ بلکہ کل جب بچے آئیں تو سب کے یونیفارم بھی صاف ہوں، بال بھی کٹے ہوئے ہوں، ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں، اور خوشبو لگائی ہوئی ہو جمعے کی نماز کی نیت سے۔ خوشبو لے کر آنے کی یاد نہیں ہے، ہم نے منع کیا مدرسے میں کسی بھی طرح کی کوئی قیمتی چیز لے کر مت آیا کرو بھائی، گھر کی چیزیں اٹھا کر مت لایا کریں، گھر سے خوشبو لگا کر آیا کریں۔ تو تمام بچوں کی ٹوپیاں بھی صاف ہوں، بال بھی کٹے ہوئے ہوں، یونیفارم استری کے ساتھ دکھ رہا ہو کہ صاف یونیفارم پہنے ہوئے، ٹوپی بھی استری ہوئی بھی ہو، ناخن بھی کٹے ہوئے ہوں، اور جب قریب سے گزرے تو خوشبو بھی آ رہی ہو، تو ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ماشاءاللہ آج بچے جمعے کی نماز کی نیت سے تیاری کر کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔
اس کا اگر آپ نے اہتمام کر لیا تو یہ جمعے کی نماز کی تیاری کی نیت سے جو آپ صبح نہا کر کپڑے بدل کر آ رہے ہیں، اس پر ثواب ملے گا آپ کو، اور یہی جمعے کے دن کا اہتمام ہے، اور یہی جمعے کے دن کے آداب ہیں۔ پھر جمعے کی نماز ہے، بہت کچھ بچے مسجد جاتے ہیں، باقی بچے مدرسے میں جمعے کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں۔ چاہے مسجد جائیں یا مدرسے میں پڑھیں، جمعے کی نماز کے لیے حدیث شریف میں آئے کہ باتیں کرنا، کسی کو دھکا دینا، کسی کو ستانا، سارا جمعے کی نماز کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اور کسی نماز کے بارے میں شاید حدیث میں یہ نہیں آیا کہ جو مسجد میں آ کے باتیں کرے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ جمعے کی نماز کے لیے آیا ہے کہ جو مسجد میں آ کر باتیں کرے وہ جمعے کی نماز پڑھ کر ایسے جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی جاتا ہے، خالی ہاتھ آیا، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی نیکیاں لے کر نہیں جاتا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جمعے کی نماز کے لیے جب تیاری کے لیے آپ صفوں میں آ کر بیٹھ جائیں، تو مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، جمعے کی نماز کے لیے بہت آداب کی رعایت رکھتے ہوئے خاموشی سے رہنا ہے آپ نے پوری نماز کے دوران، سنتوں کے پڑھنے تک۔ نماز کے ختم ہونے کے بعد نماز سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، جمعے کی نماز سے پہلے کی کتنی سنتیں ہیں؟ 4۔ اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے۔ تو 4 سنتیں پڑھنا بھی ضروری ہے، موقع ہے، لازمی ہے۔ پھر نماز جب ختم ہو جائے تو ختم ہونے کے بعد بھی 4 سنتیں ہیں، موقع ہے، لازمی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ پھر 4 کے بعد 2 سنتیں، وہ بھی موقع ہے، لازمی ہے، چھوڑنی نہیں ہے۔ تو جمعے کی نماز سنتوں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد خطبہ ہوتا ہے، خطبے کے بعد جمعے کی نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز کے بعد پھر 4 سنتیں ہوتی ہیں، پھر 2 سنتیں ہوتی ہیں۔ اس دوران یہ جو وقت شروع ہوا ہے نا سنتوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ سنتوں سے جو وقت شروع ہوا ہے، خطبہ آ گیا، خطبے کے بعد نماز آ گئی، نماز کے بعد 2 سنتیں، نماز کے بعد 4 سنتیں، اس کے بعد 2 سنتیں۔ 2 سنتوں کے اختتام تک کسی بھی بچے نے باتیں نہیں کرنی، اگر باتیں کی سارا ثواب ضائع، سارا ثواب کیا ہو جائے گا؟ چاہے مسجد میں ہوں چاہے مدرسے میں ہوں، سنتیں پڑھتے، پوری نماز پڑھنی۔ پوری نماز کا مطلب کیا ہے؟ سنتوں کے ساتھ نماز پوری ہوتی ہے۔ کس کے ساتھ پوری ہوتی ہے نماز؟ صرف یہ نہیں کہ فرض کے لیے آ کر صفوں میں بیٹھ جاتے ہیں، خود ہی سنتیں پڑھنی چاہیے۔ ظہر کی نماز کے لیے میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور ظہر کے بعد کی 2 سنتیں جو کہ لازمی ہیں، چھوڑنا گناہ ہے، نہیں پڑھتے، کہنا پڑتا ہے کہ بھائی سنتیں پڑھیں، خود ہی پڑھنی چاہیے۔ وضو کر کے جلدی آنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے پہلے کی 4 سنتیں نہ نکل جائیں۔ ہر بچے کو ظہر کی نماز کے لیے جب وہ وضو کرتے ہیں، سو کر اٹھ کے جا کے وضو کرتے ہیں، تو اس کو یہ فکر ہو میں جلدی وضو کر کے آؤں گا، میں نے 4 سنتیں پڑھنی، نماز شروع نہ ہو جائے، نماز سے پہلے کی 4 سنتیں میری رہ نہ جائیں، اور نماز کے بعد کی 2 سنتیں، نماز کا سلام پھرتے ہی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ عجیب ماحول بن جاتا ہے۔ افسوس بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے پتہ سنتوں کا اہتمام کس قدر کرنا چاہیے، بہت ضروری۔ مدرسے میں رہتے ہوئے اگر یہ باتیں آپ کے اندر نہ آئیں تو پھر کب آئیں گی بھائی؟ بتائیے، پھر کب آئیں گی؟ بولیں، کیسے آئیں گی یہ باتیں؟ مدرسے میں رہتے ہوئے آئیں گی۔ تو ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں نے ابھی جمعے کی سارے آداب نہیں بتائے، نہ جمعے کے سارے اعمال بتائے، بس میں نے جمعے کی تیاری سکھا دی آپ کو، اور جمعے کے دن کا ایک بڑا عمل میں نے درود شریف کا آپ کو بتا دیا۔ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟